بالله من الشيطان الرجيم میں مردود شیطان سے اللہ تعالی کی پناہ لیتا ہوں۔ بسم الله الرحمن الرحيم میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بہت رحم کرنے والا، بڑی رحمتوں والا ہے۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا انہوں نے کہا، کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر سے نہیں رہ سکیں گے؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني فرمایا، اگر میں نے اس کے بعد کوئی بات آپ سے پوچھی تو مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ قد بلغت من لدني عذرا میری وجہ سے آپ اپنے موقف تک پہنچ گئے ہیں۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه وہ پھر چل پڑے یہاں تک کہ ایک بستی والوں کے ہاں پہنچے۔ دونوں نے ان سے کچھ کھانے کو طلب کیا تو انہوں نے انہیں مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اسی بستی میں دیکھا کہ ایک دیوار ہے کہ گرا ہی چاہتی ہے، تو انہوں نے اس ساری دیوار کی پوری مرمت کر دی۔ قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا حضرت موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کا کچھ معاوضہ ہی لے لیتے۔ قال هذا فراق بيني وبينك انہوں نے کہا، اب میری اور آپ کی جدائی ہے۔ سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا اب میں آپ کو پوری طرح بتا دوں گا کہ جن باتوں پر آپ صبر نہیں کر سکے ان کا مطلب کیا تھا۔ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وہ جو کشتی تھی تو ایسے مسکین لوگوں کی تھی جو دریا ہی میں کام کرتے ہیں، تو میں نے چاہا تھا کہ اس میں کوئی خرابی پیدا کر دوں، کیونکہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو چھین لیا کرتا ہے۔ وَأَمَّا
الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ صاحب ایمان تھے. ہمیں یہ خدشہ تھا کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر کی جانب لے جائے گا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. تو ہم نے یہ چاہا کہ ان کا پروردگار اس کے بدلے انہیں ایسا عطا کرے جس کی نیت اور ارادے اس سے کہیں بہتر ہوں اور محبت و شفقت بھی زیادہ ہو. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لهما وكان أبوهما صالحا. رہی دیوار تو وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے. اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ تھا اور ان دونوں کا باپ نیک شخص تھا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. تو آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ وہ دونوں اپنے پورے شعور کی عمر تک پہنچیں تو اپنا خزانہ نکال لیں. یہ آپ کے پروردگار کے ہاں سے رحمت کی بات ہے. وما فعلته عن أمري. میں نے یہ کام خود اپنی طرف سے نہیں کیا تھا. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. یہ ہے ان باتوں کا بیان جن پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھیں گے. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. آپ ارشاد فرمائیے میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا. ہم نے انہیں زمین میں پورا اختیار دیا تھا اور ہر شے کا ایک سامان عطا کیا تھا تو انہوں نے ایک سامان کا اہتمام کیا. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا. یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے مقام پر پہنچے
تو یوں دیکھا کہ وہ کیچڑ والے ایک چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اس کے پاس ہی انہوں نے ایک قوم کو دیکھا۔ قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، آپ چاہے انہیں سزا دیں، چاہے ان کے معاملے میں بھلائی سے کام لیں۔ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ انہوں نے کہا جس نے ظلم کیا تو ہم اسے ضرور عذاب دیں گے، پھر اسے اس کے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے بڑا برا عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ اور جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو اس کے لیے بڑی بھلائی کا صلہ ہے، اور ہم اسے اپنے آسانی کے کام کے لیے کہیں گے۔ ثم أتبع سببا، انہوں نے پھر ایک سامان کا اہتمام کیا، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك، یہاں تک کہ جب سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے اس سے کوئی اوٹ نہیں بنائی۔ بات اسی طرح تھی۔ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، اور انہیں جن باتوں کا پتہ تھا وہ سب ہمارے دائرے میں تھی۔ ثم أتبع سببا، انہوں نے پھر ایک اور سامان کا اہتمام کیا، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، یہاں تک کہ دو سرحدوں کے درمیان پہنچے تو ان سے ادھر ایک قوم کو دیکھا کہ کوئی بات سمجھ ہی نہیں پاتے۔ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں خرابیاں کرنے والے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کسی خرچ کا انتظام کریں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان رکاوٹ قائم کر دیں؟
قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد. انہوں نے کہا مجھے میرے پروردگار نے جو اختیار دے رکھا ہے وہ کہیں بہتر ہے. تم طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان مضبوط آڑ بنا دوں گا. تم میرے پاس لوہے کی چادریں لے آؤ. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. جب انہیں دونوں کناروں کے درمیان صحیح طرح جوڑ کر رکھ دیا تو کہا اب آگ پھونکو. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. جب وہ آگ ہی کی طرح گرم ہو گئی تو فرمایا اب تانبا لاؤ، پگھلا کر ان میں ڈال دوں. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. اس کے بعد نہ وہ اس پر چڑھ سکے نہ اسے کہیں سے توڑ ہی سکے. قال هذا رحمة من ربي. فرمایا یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. پھر جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. اور میرے پروردگار کا وعدہ حق ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. اور اس روز ہم انہیں چھوڑ دیں گے، وہ ایک ریلے کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے. اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا. اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے، وہ لوگ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور کوئی بات سن بھی نہیں سکتے تھے. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ. آیا کافروں نے یہ گمان کر رکھا ہے
کہ وہ میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر کارساز بنائیں گے؟ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے نقصان والے کون لوگ ہیں؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش دنیا ہی کی زندگی میں ضائع ہو گئی، اور گمان ان کا یہ ہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں اور اس کے حضور حاضری سے کفر کیا ہے، سو ان کے اعمال بیکار چلے گئے ہیں۔ اب ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن ہی قائم نہیں کریں گے۔ ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ان کی سزا جہنم اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کو مذاق کا نشانہ بناتے رہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی مہمانی کے لیے بہشت کے باغ ہوں گے، ان میں ہمیشہ رہا کریں گے اور کوئی تبدیلی نہیں چاہیں گے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے، اگر میرے پروردگار کے کلمات کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو میرے پروردگار کے کلمات ختم ہو سکنے سے پہلے ہی سمندر ختم ہو جائے، خواہ ہم مدد کے لیے ویسا ہی اور بھی لے آئیں۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي
یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، بے شک میں انسان تو تمہاری طرح کا ہوں، لیکن وہ ہوں کہ میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے، وہ یہ کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ تو جس کسی کو اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو وہ لازماً نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔